بات جو اس میں بتائی اللہ رب العزت نے، بدر کے دن کو یوم الفرقان اور حجت قرار دیا، اور اسے مسلمان کے لیے گویا ایک طرح سے ایمانیات میں سے قرار دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر ایک فیصلے کے دن اتاری تھی، آگے یوم التقى الجمعان اسی کی تفسیر ہے، فیصلے کا دن یعنی کفر اور اسلام کی لڑائی کا دن، بدر کا دن۔ وہ کیا چیز ہے جو اللہ رب العزت نے بدر کے دن اتاری تھی اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم جیسے اللہ پر ایمان رکھتے ہو ویسے اس پر بھی ایمان رکھو؟ حضرات مفسرین نے اس پر کافی بحث کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی اس سے کوئی حکم یا کوئی قرآن کا جو آیت یا وہ چیز مراد نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جو نصرت فرمائی بدر کے دن یہ مراد ہے۔ تو یہ خود مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کا یقین اور ایمان اپنے دل میں رکھے کہ جب بھی کفر اور اسلام کی لڑائی ہوتی ہے اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ جو مسلمانوں کے اندر ایک استہزاء کا معاملہ مجاہدین کے حوالے سے کہ یہ نصرت کی باتیں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اصل بات یہ کہ وہ ایمان کی شرط پر پورا نہیں اترے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات پر ایمان کے ساتھ اس بات کو ذکر فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور بدر کے دن نازل ہونے والی فتح و نصرت پر ایمان رکھتے، گویا یہ دونوں ایمان ایک درجے کے۔ اور مسلمان کے لیے جیسے اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ کفر اسلام کی جنگ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ تو بدر گویا ایمان کا حصہ ہے، بدر ایک واقعہ نہیں ہے کہ اسے آپ ایک واقعہ کے طور پر مانیں، بدر ایک ایسی حجت ہے جو مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ اگر بدر مسلمان کے ایمان میں نہ رہے تو اس کا ایمان کمال کو پہنچتا ہی نہیں، اس کو جہاد کبھی سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا۔ جس مسلمان کو بدر سمجھ میں آیا اس کو جہاد سمجھنے کے لیے کسی اور دوسری بات کی ضرورت نہیں، اور جسے بدر سمجھ میں نہیں آیا آپ اس کو کسی بھی طریقے سے جہاد نہیں سمجھا سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس کو گویا ایمان کے بدر پر ایمان کو اپنی ذات پر ایمان کے ساتھ ذکر فرما دیا۔ تو بدر کی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں وقت کا آپ اندازہ لگا لیجیے۔